والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 یعنی 90 پر 2 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اے بنی اسرائیل یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے. بالبینات، روشن دلیلیں لے کر آئے، ثبوت کے ساتھ آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے. ایک ثبوت تو ان کا یہ تھا کہ وہ جب عصا کو زمین پہ گراتے تو عصا اژدہا بن جاتا تھا. دوسرا ثبوت یہ تھا کہ جب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا. پھر دوبارہ اسی روشن ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالتے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ کئی معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی وہ کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، یہ سب آپ کے نبی ہونے کی واضح دلیلیں ہیں. مگر تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں 40 دن کے لیے چھوڑ کر کوہ طور کا رخ کیا. کوہ طور پہ گئے اللہ کا کلام لے کر آنے، مگر تم نے اس مختصر سی مدت میں کیا کام کر دیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ان کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا. کیا اتنا ہی اثر ہوا تم پر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا؟ کئی سال تم کو تعلیم دے کر، تمہاری تربیت کر کے ایک چھوٹی سی مدت کے لیے گئے 40 دن. پہلے تو 1 مہینے کے لیے گئے 30 دن، وہاں پر 10 دن بڑھا دیے گئے. تو اتنی چھوٹی سی مدت میں تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہارا عقیدہ کہاں گیا، تمہاری توحید کہاں گئی، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں گئی؟ اس قدر تم بدل گئے کہ اللہ رب العزت کو تم بھول گئے اور گائے کے بچے کو تم نے سچ مچ اپنا خدا ہی مان لیا. کہ یہ کیسی حماقت تھی تمہاری اے بنی اسرائیل. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ظالم نکلے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا. عہد یہ لیا کہ تم توریت کے حکموں پہ عمل کرو گے،
ورفعنا فوقکم الطور، تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو اونچا کر دیا، پہاڑ تمہارے سروں پہ آ گئے۔ کوہ طور زمین سے نکلا، نکل کر اڑتے ہوئے اوپر گیا، اب ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو اگر تم لوگ توریت پہ عمل نہیں کرو گے تو تم پر یہ پہاڑ گرے گا، پہاڑ جب گرے گا تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ تم چپک کر چٹنی بن جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکنی بکنی ہو جائے گی، پہاڑ تمہارے سروں پر۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے جو دین تم کو دیا ہے، جو کتاب تمہیں دی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور غور سے سنو، جو بات پیغمبر تمہیں سناتے ہیں ان باتوں کو غور سے سنو۔ دیکھیے غور سے سننا اس میں بڑا اثر ہے، اسی لیے بیانات رکھے جاتے ہیں۔ تفسیر کوئی چاہے تو کتابوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، تفسیر کی بے شمار کتابیں، لیکن جتنی بھی آپ تفسیریں پڑھ لیجئے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوگا، مگر ایک اثر جو ہوتا ہے وہ زبان میں اثر ہوتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یؤخذ العلم من افواہ الرجال لا من صدور الکتب، علم مردوں کی یعنی عالموں کی زبانوں سے لیا جاتا ہے، نہ کہ کتابوں کے صفحات سے، اگرچہ کہ کتابوں کا پڑھنا بھی لازمی ہے، یہ ایک سپورٹنگ ٹول ہے، یعنی کتابیں پڑھو تو علم میں اضافہ ہوگا، مگر اسی وقت بیانات کے سننے کا عمل بھی جاری رکھو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، توریت پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو سنو۔ دیکھیے ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبروں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے اور انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ ان پیغمبروں میں ہر پیغمبر بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، ایک بیسٹ اسپیکر اس زمانے کا تھا، کیونکہ بیان کیے بغیر دلوں کو سدھار نہیں سکتے۔ بیان کے اندر ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل میں بات اترتی ہے اور دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ بولنے والا زبان سے بولتا ہے مگر اپنے دل کی بات بولتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں ہے اسے اڑنے کے لیے مگر اڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر، کسی معمولی انسان کا شعر نہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا واسمعوا، اے بنی اسرائیل سنو، پہاڑ کو اوپر کر دیا گیا اور ان سے عہد لیا جا رہا ہے دو باتوں کا۔ پہلی بات توریت کو مضبوطی سے پکڑو، ارے پڑھنا سمجھنا یہ باتیں تو ضروری ہیں، پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا جو اسٹیپ ہے، ذرا کتاب کو تو ہاتھ میں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو روزانہ
روزانہ نہیں دیکھتے، کئی دن ہو جاتے ہیں قرآن کو دیکھ کر۔ حالانکہ قرآن ایسی برکت والی چیز ہے کہ روزانہ آپ قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کی نگاہوں میں برکت آ جائے گی، اور نگاہ کا تعلق دماغ سے ہے، نگاہ کا تعلق دماغ سے ہے۔ دیکھیں دماغ کی رگیں کام نہیں کرتی تو آنکھ کام نہیں کرتی، نظر رک جاتی ہے، آدمی نہ آنکھ بند کرتا ہے نہ کھولتا ہے، کوما اسٹیج۔ یہ آنکھ کی خرابی نہیں، دماغ کی خرابی کا اثر ہے۔ تو آنکھ میں اللہ کی کتاب کے حروف سما جائیں گے تو اس کا اثر آپ کے دماغ پر بھی ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بچہ صبح اٹھنے کے بعد کم از کم جسے ہم کیا بولتے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک صفحہ تو قرآن کی تلاوت کریں، ایک صفحہ، ایک پیج۔ لیکن اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بچے اٹھتے ہیں، اٹھ کے سنبھل کر ان کا یونیفارم پہن کر اسکول کو جاتے، وہاں سے آنے برابر ہو جاتے۔ تو یہ موقع نہیں ملتا یہ کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ موقع نکالنا چاہیے، ہم کو موقع نکالنا چاہیے۔ اگر ہم ضروری سمجھیں گے تو موقع ضرور نکالیں گے، ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے ہمارے بچے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تعلیم میں کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی برکت سے ہر علم آسان ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو کتاب، پھر اس کتاب کی تلاوت کرنا اور اس کے حکموں پہ عمل کرنا۔ یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا، وہ شریر قوم تھی، اس قوم کے اوپر پہاڑ کو لٹکا کر اللہ نے یہ عہد لیا، گویا گن پوائنٹ پر کسی سے عہد لیا جاتا ہے، چھری دکھا کر مان، نہیں تو چھری چبا دوں گا، گن پوائنٹ مان لے، نہیں تو گولی چلا دوں گا، مان لیتا۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ شریر ضدی انسان کے ساتھ۔ تب مولا تعالیٰ کو نہ گن کی ضرورت ہے نہ چھری کی ضرورت ہے، یہ تو تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری طاقت اتنی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک گن کو لے سکتے ہو یا چھری کو لے سکتے ہو۔ پروردگار نے کہا کہ ہم قدرت والے ہیں، ہماری قدرت دیکھو کہ ہم نے پہاڑ کو حکم دے دیا تو پہاڑ نکل کر سروں پہ آ گئے۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ توریت پڑھو اور پیغمبر کی باتوں کو سنو۔ اشارتاً مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اے مومنو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، مگر یہ نہ سمجھو کہ تم خود قرآن کو سمجھ لو گے، میرے نبی کی باتوں کو سنو تو قرآن تمہاری سمجھ میں آئے۔ حضور کی باتوں کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر قرآن کو کوئی خود سمجھ سکتا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نہیں سمجھ سکتے؟ حضرت عمر فاروق نہیں سمجھ سکتے؟ ان بڑے بڑے بزرگوں نے قرآن کو سمجھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے سمجھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے مومنو نماز قائم کرو۔ اب کیسے نماز قائم کریں گے؟ کسی کو پتہ؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، صحابہ کو بھی پتہ نہیں، حالانکہ وہ لوگ عرب کی زمین میں پیدا ہوئے، ان کی مادری زبان بھی عربی اور پدری زبان بھی عربی، مدر ٹنگ بھی عربی، فادر ٹنگ بھی عربی۔ اس کے باوجود نماز قائم کرو تو حضور کی طرف انہوں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھ لو۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نبی نے کہا کہ نماز کو دیکھو، میرے اندر دیکھو۔ تو نبی کی نماز ہو رہی ہے، صحابہ کی نگاہیں لگ گئی کہ کیسے نبی رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبی کی نماز کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام نے اپنی نمازوں کی عمارتوں کو قائم کیا۔ قالوا، اب بنی اسرائیل یہ شریر قوم جب دیکھا کہ آسمان سروں پہ پہاڑ لٹک رہا ہے، پتہ نہیں کب گر جائے گا، تو دیکھ کر ایسی حالت میں بھی انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا نبی کی بات کو، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلے تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم بات مانیں گے، سمعنا واطعنا، پھر جب پہاڑ ان سے ہٹا دیا گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، تب کہا کہ پہلے ہم نے عہد کیا کہ ہم بات کو مانیں گے، مگر اب کہتے ہیں کہ نہیں مانیں۔ یہ شرارت، سمعنا وعصینا، سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، انہیں پلا دیا گیا۔ اشربو کا معنی کیا ہے؟ انہیں پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، گائے کا بچہ۔ گائے کا بچہ اتنا پیارا ہو گیا ان کو کہ گائے کے بچے کی محبت میں وہ خدا کی جانب سے اتنی بڑی دھمکی پانے کے باوجود کہنے لگے کہ نہیں، ہم گائے کے بچے کی عبادت کر کے ہی رہیں گے۔ گائے کا بچہ جسے کہتے ہیں بچڑا، یہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی، یعنی دل ان کا پی لیا۔ پی لینا اس کا مطلب خوب کسی چیز کو اپنے اندر اتارنا، اور قرآن کو پی لیے بھائی بولتے ہیں، ہمارے عام محاورے میں بولتے ہیں قرآن کو پی لے، ہو حدیث کو پی لیے۔ کیا حدیث کیا پانی کی طرح کوئی چیز ہے جس کو پی لیے؟ یہ ایک محاورہ ہے۔ پی لیے کا مطلب انہوں نے بہت زیادہ اس کو حاصل کر لیا ہے، یہ مطلب۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ ان لوگوں نے گائے کے بچے کو پی لیا کا مطلب گائے کے بچے کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح اتر گئی کہ جوتیاں کھا کر بھی یہ جوتیاں کھائیں گے، مار کر ان کو پوچھا جائے گائے کے بچے کی عبادت چھوڑ دے گا کیا؟ مار کھا کر نہیں، اس کی عبادت کرو۔ ارے وہ کیا فائدہ جناب، گائے کا بچہ، انسان کا بچہ بھی نہیں، انسان کی بھی عبادت نہیں کر رہا، تو ایک جانور، اور جانور میں بھی جانور کا بچہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیے شیطان انسان پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے تو بڑے بڑے عقل مند بھی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا خرد، عقل کا نام حماقت، حماقت کا نام عقل مندی رکھ لیا۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی پیغمبروں کا انہوں نے کفر کیا تو ان پر ایسی لعنت ہوئی کہ اندھے بنا دیے گئے، اور وہ غلام بنے بھی تو کس کے غلام بنے؟ کسی انسان کے غلام نہیں، ایک جانور کے غلام بنے۔ اب وہ جانور کیا دے گا ان کو؟ اپنے پاس بٹھائیں گے تو وہ گوبر کر کے ان کی جگہ کو مقدس بنا دے گا، ان کی نظر بہت مقدس۔ وہ جانور کے پیچھے بھاگتے
کیسی حماقت ہے. تو یہ در حقیقت عذاب ہے. انسان بیوقوف بن جاتا ہے تو ایک عذاب کی کئی شکلیں. ان میں ایک عذاب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے. پیسوں کے پیچھے پڑ گیا تو وہ مصیبت ہے اس کے لیے. بس پیسے 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 جوڑتا خود بھی نہیں کھاتا, کسی کو بھی نہیں کھلاتا, بھوکا مرتا. آخر ایک دن آتا ہے کہ پیسوں کا ڈھیر ہوتا, مر جاتا. دوسرے آ کر دیکھتے تو کتنے تھیلے بھر بھر کر پیسے. بعض فقیروں کو دیکھا گیا, بھکاریوں کو, کہ موت آ گئی ان کو, پلیٹ فارم پہ مر گئے. اب ان کے تھیلوں کو نکال کر دیکھیں تو نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے. کیا فائدہ؟ جوڑ کے رکھا تو کیا فائدہ؟ تو یہ کسی چیز کی محبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ خود اللہ کا بہت بڑا عذاب. قل, میرے مصطفیٰ آپ بولیے ان لوگوں کو, بنی اسرائیل کو, جو اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری بات کا حکم دیتا ہے. تمہارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. پھر تم کہتے ہو کہ گائے کا بچہ ہمارا خدا ہے, ہمارا خدا ہے. تو پھر کیا ایمان ہے تمہارا؟ تمہارا ایمان تم کو خدا کی عبادت کے بجائے ایک جانور کی عبادت کا حکم دیتا ہے. کتنے برے کام کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, تمہارا ایمان تم کو بہت بری بات کا حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. مومن ہو کر ایسا کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں. مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو کر سود کھاتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو کر اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو کر اپنے ماں باپ کو اذیت دیتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم مسلمان ہو تو کس منہ سے کہو گے کہ تم مسلمان ہو؟ اسلام کی ادائیں تمہارے اندر نہیں, اسلام کی علامتیں تمہارے اندر نہیں, اسلام کے بتائے گئے اخلاق تمہارے اندر نہیں, مگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. قل, کہہ دو اے نبی, ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, اگر آخرت کا ٹھکانہ صرف تمہارے لیے ہے, دوسرے کو نہیں ملے گا, دوسرے لوگوں کو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. بنی اسرائیل کے بڑے بڑے دعوے تھے, تو ان دعووں میں ایک دعویٰ بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ آخرت صرف ہمارے لیے, جنت صرف ہمارے لیے. یہودیوں اور نصرانیوں نے دونوں نے مل کر دعویٰ کیا, لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا, جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو یا تو یہودی رہے یا نصرانی رہے. اللہ نے ان سے پوچھا, قل اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ سے تم نے کوئی اس طرح کا ایک اگریمنٹ بنا لیا ہے, کوئی عہد لیا ہے کیا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا صحیح بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جو تم ہی نہیں جانتے. تو ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ آخرت ہمارے لیے, آخرت ہمارے لیے, جنت ہمارے لیے, جنت ہمارے لیے. اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی, آپ ان سے بولیے جنت تمہارے لیے ہے. کب جاؤ گے جنت میں؟ مرنے کے بعد. ذرا آرزو کرو, اے اللہ مجھے موت دے دے. بولو, کوئی یہودی نہیں بولے گا. موت سے بہت ڈرنے والے لوگ, بہت ڈرتے موت سے. تو آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی, موت کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتے. بعض لوگ تو باقاعدہ کہہ دیتے ہیں
حضرت موت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بہت دل کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اچھے باتیں بولو، حضرت موت مر جائیں گے بولے تو ڈر ہوتا ہوں مجھے۔ ارے ڈرنے والے تیاری کر، ڈر کر بیٹھ گیا تو کام نہیں بنے گا، باقی ڈر ہے تو تیاری کرو۔ تو موت کے نام سے اتنا ڈر کہ اگر کوئی موت کہہ دے تو بولے شٹ اپ یور ماؤتھ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ موت، شٹ اپ یور ماؤتھ۔ موت کے بارے میں بات مت کرو، زندگی کے بارے میں کرو۔ کیا کمائیں گے وہ بولو، کیسے گھروں پہ گھر بنائیں گے وہ بولو، زیور پہ زیور خریدیں گے وہ بولو، اچھی باتیں کرو۔ مریں گے، قبر میں جائیں گے، حشر میں آئیں گے، پل صراط پہ چلیں گے، تمہارا عمل تولا جائے گا، تم کو نام اعمال دیا جائے گا۔ یہ باتیں سنتے سنتے دل یہ ہو جاتا ہے، کمانے دل نہیں ہوتا میرا، ایسا بول رہے تھے۔ اس واسطے میں بچوں کو بولا رہا، جانو کو حضرت کے پاس گیا تو کیسے کی ہو جاتا بولا۔ یہ حالت ہے چند مسلمانوں کی۔ تو جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت ہمارے لیے، آخرت ہمارے لیے، تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ ذرا ان سے بولیے جنت تمہارے لیے، جنت کو کیسے جا سکتے تم؟ مریں گے تو جائیں گے نا، ذرا آرزو کرو مرنے کی۔ نہیں کریں گے آرزو، موت سے بہت ڈرنے والے، یہودی قوم موت سے بہت ڈرنے والے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا، اگر اللہ کے پاس آخرت کا مقام صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس، دیگر لوگوں کو نہیں ملے گا، تو اتنا کام کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ میں انگریزی بات کرتا ہوں، ذرا ایک دو جملے بات کر با، مجھے قرآن یاد ہے دعویٰ کرتا ہے۔ جب یاد ہے تو ایک سورہ تو پڑھ کے سنا، جیسا دعویٰ ہے ویسی حرکت کر دے۔ اب تمہارا دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مگر کیا وہ لوگ موت کی تمنا کریں گے؟ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، ہمیشہ۔ 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، لڑ کھڑا کر چلے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، ایسی حالت بھی ہو جائے، اس سے اگر پوچھا جائے کیا موت کا وقت قریب آ گیا ہے نا بڑے نانا جان، تو غصہ آ جاتا۔ ایک ایسے بہت بوڑھے آدمی تھے، بہت جھک کر تکلیف سے جا رہے تھے، تو ایک بچے نے مذاق سے کہہ دیا، 12-13 سال کا بچہ، کیا نانا جان موت تبھی آ گئی تو آرام سے آپ چلے جائیں گے۔ غصہ آیا، تیرے چہلم کا کھائی تک مروں گا نہیں، اتنا غصہ آیا، تیرا چہلم ہونا اس کے بعد مروں گا۔ تو موت کے نام سے بعض لوگ بہت کام جاتے ہیں، مگر موت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس، کیس کا معنی کیا ہے؟ عقل والا۔ عقل والا آدمی کون ہے؟ من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، جو خود کا جائزہ لیتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے جو موت کے بعد اسے کام آئے۔ خود کا جائزہ لینا، خود کا انسپیکشن کرتے رہنا، میں کیسا ہوں۔ مگر اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ میں کیسا ہوں یہ نہیں دیکھیں، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کہاں جاتا، وہ کیا کھاتا، وہ کیا کماتا۔ دوسروں کی بڑی فکر، خود کے بارے میں فکر ہی نہیں۔
کیوں میں فکر نہیں کرتا؟ میرے سے زیادہ متقی آدمی دنیا میں کون ہے؟ میں بہت متقی آدمی بھائی، کیا سمجھے مجھے تمہیں؟ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں چھوڑا، فجر کو نہیں آیا، یہ ایک دن ہی پہلے آیا، وہ ایک دن ہی کہ وہ بھی کیا رات کو بہت دیر سویا، میری غلطی کیا بھی نہیں، دیر سے سویا، اپنی غلطی ماننے تیار ہی نہیں۔ تو پروردگار نے کہا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت بھیجے ہیں ان کی برائیاں خود انہیں معلوم ہے، اس لیے ہرگز وہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، کوئی ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ کیا اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ تمام ظالموں کو جانتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔